اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنے کچھ چیز لاتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے، اور کیا کرتے؟ سلام کرتے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھروں میں داخل ہوتے۔ اس لیے کہ جب ہم گھروں میں داخل ہوں گے مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرتے ہوئے تو سامنے والے کو بھی ہم اس کو مائل کر دیں گے، سامنے والا ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اسی پر حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس دو جوڑا آیا، دو کپل میاں بیوی کا جوڑا آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری زندگی گزارنی بہت مشکل ہے، ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہوتا، ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ معاملہ کچھ نہیں، میں جب آفس سے دونوں ان سے بیعت تھے، تعلقات تھا، تو کہنے لگے میں جب آفس سے آتا ہوں تو بیوی ایک سائیڈ میں رہتی ہے بالکل الگ موڈ بنائے ہوئے، لہٰذا جس بنا پر جھگڑے لگتے ہیں۔ بیوی سے پوچھا، ان دنوں ان کی کچھ بزنس میں ماند چل رہا تھا، گھاٹا چل رہا تھا، تو شوہر ٹینشن میں تھا، بزنس بیپار چل نہیں رہا، گھر میں آتا ہے تو پھر ایک سائیڈ ہو جاتا ہے، ٹینشن گھر کو لے آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، بیوی سے کہا، پوچھا، بیوی کہنے لگی، بیوی یہ سوچتی ہے جب شوہر آتا ہے میرے طرف توجہ نہیں رہتا، میں گھنٹہ 2 گھنٹے سے کھانا بنائے بیٹھی ہوں، اب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، خوبصورت ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، مجھ سے محبت نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح ہم دونوں کی نباہ نہیں ہو سکتی، ہم گھر بتانے سے پہلے آپ سے مشورہ چاہنے لگے، مشورہ آپ سے مانگتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب نباہ نہیں ہوتا، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم دونوں الگ الگ ہو جائیں، ہماری ابھی عمر باقی ہے، ابھی کوئی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے، ہم اپنی دوسری راستہ اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں، یہ اپنی تکالیف حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے سامنے انہوں نے شیئر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے اس ارادے کو 6 مہینے تک پینڈنگ کر لیں، ملتوی کر لیں، اور میں 2 باتیں بتاتا ہوں، شوہر کو ایک بات، بیوی کو ایک بات بتائی۔ شوہر کو یہ بات بتائی کہ تم جہاں اتنے سنتوں پر عمل کرتے ہو، ایک اور سنت پر عمل کر لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جب گھر آؤ تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آؤ، اور آفس کا ٹینشن، دفتر کا ٹینشن، بزنس کا ٹینشن، ادھری بزنس اور آفس میں چھوڑ کر آؤ، جب گھر آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ۔ جہاں اتنی سنتوں کو زندہ کر رہے ہو، ایک اور سنت ہی صحیح، چھوٹی صحیح، اس کو زندہ کر دو۔ اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ تو بیوی سے کہا کہ جب شوہر آئے تم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر کا دروازہ کھولنا، اس کا پرجوش استقبال کرنا، جوش کے ساتھ، خوش و خرم کے ساتھ استقبال کرنا۔ یہ ہوئی دونوں کو ایک ایک بات بتلا دی۔ اب شوہر کو ایک اور بات بتلائی کہ تم مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آتے ہو، ایک کام اور کرنا، گھر میں تم میاں بیوی دونوں ہوتے ہو، کوئی اور تو ہوتا نہیں، صرف تم میاں بیوی ہوتے ہو، تو جب تم گھر آؤ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ سلام کرو اور اپنی بیوی کو ایک بوسہ دو، ایک کس کرو۔ یہ سن کر شوہر پریشان، عجیب انداز سے دیکھنے لگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہاری اپنی بیوی ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک بوسے پر اتنا ثواب ملے گا جتنا تم نفلیں پر ثواب نہیں پا سکتے، اتنا ثواب ملے گا اس وقت، لہذا تم اپنی بیوی ہے، گھروں میں کوئی نہیں ہے، تم یہ کام کر لو۔ تو حضرت زبردستی کہہ سن کے اسے راضی کر لیے، راضی کر کے دونوں کو بھیج دیے۔ چند دن کے بعد 3 ماہ گزرے تھے کہ نہیں، دونوں کا کال آیا، فون آیا، اور مسکراتے ہوئے انداز میں دونوں نے کال کیا اور فرمایا کہ حضرت ہمارے 3 مہینے ایسے گزرے جیسے کہ ہمارا ہر دن ہنی مون رہا ہے۔ سوچئے ذرا سے چھوٹی سی سنت زندہ کرنے پر
جو گھر ٹوٹنے والا تھا وہ گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، جو کپل بچھڑنے والے تھے وہ یکجا ہو گئے اور فون کر کے کہنے لگے 6 مہینے کا وقت دیا تھا حضرت نے، کہا 3 مہینے میں فون آیا اور ایسا گزرا جیسا ہر دن ہمارا ہنی مون رہا۔ لہٰذا ہم زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنت کو اہم نہیں دیتے، لہٰذا ہماری زندگی جو ہے برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا کہ 2 میاں بیوی